Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum. Today I welcome you to the 30th session of our course in Human Resource Development, and we have been talking about various intervention strategies according to various human resource development sectors. اور اس میں ہم ہیلتھ پہ بات کر چکے ہیں. We've been talking about education now in some detail. We've talked about basic education. We've talked about adult education, technical and vocational education. Today we will discuss another form of education which is highly relevant as far as human resource development is concerned, and that is the area of higher education or tertiary education. Primary education بیسک ہے جو پہلی سے لے کے 5ویں کلاس تک ہے. 5ویں سے پھر گریڈ 10 تک سیکنڈری ایجوکیشن آتی ہے, اور پھر کالج ایجوکیشن, اینڈ دین دا ٹرشری ایجوکیشن وچ لیڈس ٹو ماسٹر اینڈ پوسٹ گریجویٹ ڈگریز. اور یہ ضروری اس لیے ہے بیکاز آل دا نالج اینڈ دا اسکلس which are required to perform activities in these fields is actually provided at tertiary level. Higher education کی importance to developing countries, it cannot be underestimated, and higher education has a critical role to play as far as developing countries are concerned. اس کی reason ہے because engineering ہے, technology ہے, applied sciences ہیں, medicine ہے, economics ہے, accounting ہے, all are examples where knowledge and skills required to perform activities are provided. For example, engineering میں آپ صرف theories تو نہیں پڑھا رہے. You're not preparing people like you do in FA or BSc کہ آپ نے theories پڑھائیں, تھوڑا لیبارٹری کا کام کرایا اور اس کے آگے موومنٹ جو ہے اسٹوڈنٹ کی چلتی رہی. اس لیول پہ آ کے you are actually giving them the real skills of, for example, in engineering, you are telling them how to build dams, or in medicine, actually start providing the skills کہ پیشنٹ کو کیسے ایگزامن کرنا ہے. ایگزامن کرنے سے پہلے ہاتھ وارم کرنے, اب یہ چیزیں کتابوں میں لکھی نہیں ہوتی. یہ کلینکل ایکسپیرئنس جو سینئر ڈاکٹرز کا ہوتا ہے ان سے اسٹوڈنٹس پک کرتے ہیں. سو دیٹ از وائی دے بیکم اسکلفل ڈاکٹرس. ورنہ اگر تو صرف کتابیں پڑھ لینے سے یا سبجیکٹ میٹر پڑھ لینے سے کوئی ڈاکٹر یا انجینئر یا پروفیشنل بن جاتا تو پھر تو معاملہ بالکل فرق ہوتا. پیپل کوڈ ہیو اسٹڈیڈ ایٹ ہوم اینڈ کلیم ٹو بی ڈاکٹرس. لیکن ان کا وہ ایکسپوجر مریضوں کے ساتھ ہسپتالوں میں جہاں ہر قسم کے کیسز آتے ہیں, وہ کیسز وہ تھیوری میں پڑھتے ہیں پہلے, سرجری میں, میڈیسن میں, آئی میں, ENT میں, اس کے بعد وہ ان کیسز کو ریئل لائف میں دیکھتے ہیں. بڑے جو ٹیچنگ ہاسپٹلس ہیں ان کا ایڈوانٹیج یہ ہے, دے آر ٹیچنگ ہاسپٹلس بیکاز دے اٹریکٹ مینی کیسز ان آل ایریاز. وہاں پہ اسٹوڈنٹس کا ایکسپوجر ہوتا ہے کہ جب یہ کیس جو ہم نے پڑھا تھا ایک بیماری کے بارے میں, جب ہم اس کو ریئل لائف میں دیکھتے ہیں تو اس کے سائن اور سمٹمس کیا کیا ہوتے ہیں. سمٹمس تو فائن آپ بک سے بھی دیکھ سکتے ہیں, سائن جو ہیں وہ تو نظر آنے کی چیز. ایک پیشنٹ کی سویلنگ اگر ہے تو وہ تو آپ کو ناپنی پڑے گی, ڈٹرمن کرنی پڑے گی, سویلنگ سالڈ ہے, سسٹک ہے, اس کا ایریا کتنا ہے. تو یہ ساری چیزیں, ایون ٹو دی ایکسٹینٹ کہ آئی وی لائن لگانا, اینڈوٹریکیل ٹیوب پاس کرنا, دیر آر ملینز آف تھنگس ان میڈیسن جو چھوٹی چھوٹی اسکلفل چیزیں ہیں جن کو پک کر کے ہی انسان ڈاکٹر کہلاتا ہے. صرف تھیری کی بیس پہ یا صرف نالج کی بیس پہ ایز فار ایز بکس آر کنسرنڈ یو کی ناٹ کال ہم دیٹ ہی از اے کوالیفائڈ ڈاکٹر. اسی طرح اکاؤنٹنٹس, آپ اکاؤنٹنسی کا پروسیس دیکھیے. ایک تو اکاؤنٹنسی کی تھیوری وہ پڑھ لیتے ہیں, ٹھیک ہے, ڈیبٹ ہیں, کریڈٹ ہیں, مختلف انوینٹری مینجمنٹ سسٹمز ہیں, رپورٹنگ سسٹمز ہیں, فائنینشیل رپورٹنگ سسٹمز ہیں, فائنینشیل ریشوز ہیں, مینجمنٹ کنٹرولز ہیں, یہ سب چیزیں پڑھ لیتے ہیں. اب ان کو ایکچولی پریکٹس میں جب وہ دیکھتے ہیں کمپنیز میں, جب وہ انٹرنشپس کرتے ہیں تو دے ایکچولی سی دیز تھنگز ہیپننگ ان دا کمپنیز اینڈ دے پک دی ریئل نالج فرام دا ریئل ورلڈ. تو اس کے بغیر we cannot trust them, we cannot rely on their professionalism. And similarly in all other professions, in applied sciences, in engineering, in technology, the importance of higher education cannot be denied because it is here that the knowledge and skills are developed, and also these people are the ones who create knowledge. یہ وہ لوگ ہیں جو further research کرتے ہیں, کوئی نئی چیز ہائی لائٹ کرتے ہیں, اس کو مختلف جرنلز میں, میگزینز میں چھاپتے ہیں, اس سے لٹریچر ڈیولپ ہوتا ہے. سو دیز آر دا پیپل ہو آر ایکچولی کریٹنگ نالج. یہ نالج کریٹرز ہیں.
سو ڈیولپنگ کنٹریز کو ان کی سخت ضرورت ہے، بیکاز ڈیولپنگ کنٹریز میں اپلائیڈ سائنسز، میڈیسن، انجینئرنگ، اس کی پڑھائی تو کی جاتی، لیکن جس طرح یوٹیلائزیشن اپلائیڈ سائنسز کی ڈیولپمنٹ کے ساتھ لنک ہم دیکھیں گے اگلے سیشن میں، وہ جو مسنگ لنک ہے وہ یہ لوگ پرووائڈ کرتے ہیں. ایک طرف کنٹری کی ڈیولپمنٹ ہے، ایک طرف سائنس کی ڈیولپمنٹ ہے. ان دونوں کو لنک کیسے کرنا ہے؟ جتنے ہمارے پاس سائنٹسٹ موجود ہوں گے اور جتنے وہ ریسرچ میں ایکٹیو ہوں گے مختلف فیلڈ میں، فزکس میں، کیمسٹری میں، بایولوجی میں، اتنا ہی کنٹری کی ڈیولپمنٹ کے چانسز زیادہ ہوں گے. Now, without higher education, developing countries cannot, by no means they can communicate with the world's scientific and intellectual communities. کیونکہ جیسے میں نے پہلے عرض کیا، ایک خاص سسٹم دنیا میں ایجوکیشن کا بنا ہوا ہے، پرائمری، سیکنڈری، ٹرشری، اور ٹرشری کے بعد یونیورسٹی لیولز پہ آ کے آپ نے دیکھا ہوگا، اکثر سنا ہوگا، آپ نے نیٹ پہ، ویبس پہ ایڈ دیکھے ہوں گے کہ فلاں فلاں تاریخ کو فلاں فلاں یونیورسٹی میں اس ٹاپک پہ اوپر کانفرنس کرائی جا رہی. اب اس کانفرنس میں کیا کیا جاتا ہے؟ 2 یا 3 دن کی کانفرنس ہوتی، لوگوں کو بلایا جاتا ہے فرام آل اوور دا ورلڈ. ان کو کہا جاتا ہے کہ وہ اپنی ریسرچ پیپرز کو پڑھیں اور ان کو ڈسکشن کے لیے پیش کریں. اور بعض اوقات ان کانفرنسز کے بعد وہ جو ڈسکشن پیپرز ہیں وہ پبلش ہو جاتے ہیں. اس طرح نئے آئیڈیاز شیئر کیے جاتے ہیں، اینڈ دیٹ از ویئر نالج کریشن اکرس. Now since there is no other mean، کوئی اس میں اور طریقہ نہیں ہے کنٹریز کے پاس، ڈیولپنگ کنٹریز کے پاس، کہ وہ ڈیولپڈ کنٹریز کے ساتھ ڈائریکٹ کمیونیکیٹ کر سکیں. گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ لیول پہ معاہدے ہو سکتے ہیں، کانٹریکٹ ہو سکتے ہیں، فیوچر پلانس ڈسکس ہو سکتے ہیں، لیکن ایگزیکٹلی کس طرح ٹیکنالوجی ٹرانسفر ہوگی، کس طرح سائنٹیفک ڈیولپمنٹ شیئر ہوگی، یہ گورنمنٹ لیول پہ نہیں ہوتا. دس اکرز ایٹ دا لیول آف دی پروفیشنلز، ایٹ دا لیول آف دا سائنٹسٹ. اور سائنٹسٹ اور پروفیشنلز کے پاس ان کانفرنسز اور ان جرنلز کے علاوہ کوئی اور ذریعہ نہیں ہے جہاں یہ اکٹھے ہو سکیں اور ایک دوسرے کی بات سن سکیں اور ایک دوسرے کا پوائنٹ آف ویو سن سکیں. اس لیے دس از دی اونلی فورم. اف وی ڈو ناٹ ہیو پیپل ہو ہیو ہائر ایجوکیشن، then we cannot communicate with the developed world's communities of intellectual and scientists and doctors and engineers at that level where knowledge is created and disseminated. So یہ ایک important چیز ہے. That is why higher education is so crucial for developing countries. اس کے علاوہ the experience of developed countries، کیونکہ ہمارے سامنے ایک پورا ایکسپیرینس ہے ڈیولپڈ کنٹریز کا. We have seen them progressing، ہسٹری اس کی وٹنس ہے، and the experience of the developed countries is in front of us, and it tells us that without specialization, without going into the specialized higher education fields، جتنی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے یہ ڈیولپمنٹ پاسبل نہ ہوتی. So we have to learn from that experience، کیونکہ ایک جب ہمارے آگے رول ماڈل موجود ہے، چیز ہمارے سامنے موجود ہے، then it will not be practical، it will not be wise if we do not learn from that. تو جس طرح سے شروع میں بھی جب 7ویں 8ویں سینچری میں ہم دیکھتے ہیں سائنٹیفک جب ڈسکوریز شروع ہوئیں، جو مسلم انفلوئنس تھی، اسلامک سائنسدانوں نے اور اسلامک فلاسفرز نے جو ڈسکوریز کی، وہ بھی ایکچولی دے لیڈ ٹو دی فارمیشن آف اے سارٹ آف یونیورسٹی، اور اس سے ہمیں بعد میں پھر یورپ میں اس کی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے. اینڈ وی سی دیٹ دیر از اے سیٹ پیٹرن آف نالج کریشن. یہ نالج کریشن کا جو پیٹرن ہے یہ ہمیں فالو کرنا ہے، بیکاز اس کے فالو کیے بغیر ہم پھر دنیا سے پیچھے رہ جائیں گے، کٹ جائیں. اس کے علاوہ ہائر ایجوکیشن کنٹینیوز ٹو بی اے ٹاپ پرائرٹی ان ڈیولپنگ کنٹریز ایز آئی ہیو آلریڈی مینشنڈ سنس دا لاسٹ 4 decades اور 5 decades ایٹ لیسٹ، ان اسپائٹ آف دی کرٹیسزم، کیونکہ لوگوں کی کرٹیسزم بہت ہے ہائر ایجوکیشن ان ڈیولپنگ کنٹریز. دی بیسک کرٹیسزم از کہ ان کنٹریز کو تو پرائمری اور سیکنڈری ایجوکیشن کی ضرورت ہے، ان کے بچے پرائمری ایجوکیشن میں جائیں، پھر سیکنڈری میں آئیں، اس کے بعد یہ کالج میں یا کوئی ووکیشنل ایجوکیشن حاصل کریں، کوئی ڈپلوما لیں، کوئی ڈگری لیں، اور ان کا بیسک آبجیکٹو امپلائمنٹ کریٹ کرنا ہے ایجوکیشن کا، اور ڈیولپنگ کنٹریز میں امپلائمنٹ کریٹ ہوتی رہے. ٹو سم ایکسٹینٹ دس از ٹرو. اس لیے گورنمنٹ کے اوپر پریشر ہوتا ہے کہ دے شوڈ انویسٹ مور اینڈ مور ان بیسک ایجوکیشن. دیٹ از آلسو ٹرو. وداؤٹ بیسک ایجوکیشن، وداؤٹ انویسٹنگ in basic education, a government cannot claim to be developing its human resources in totality. But at the same time,
though people at the top, people at tertiary level, they also need to be developed, because as I have already mentioned, ان کے بغیر پھر ہمارا رابطہ سائنٹیفک, انٹلیکچوئل, پولیٹیکل کمیونٹیز کے ساتھ نہیں رہتا. Now, the important thing is, اگر گورنمنٹ کے اوپر پریشر ہے, then how is it a political issue then to invest in higher education? It is not a political issue at all. It is an issue of human resource development. And we have to allocate our funds by, first of all, establishing our priorities, کہ ہم نے پرائمری ایجوکیشن پہ کتنا ایلوکیٹ کرنا ہے, سیکنڈری پہ کتنا کرنا ہے, ٹرشری پہ کتنا کرنا ہے. اپنے جیسے جو حالات ہیں جن کنٹریز کے, وہاں میں دیکھنا ہوگا وہاں کیا ہو رہا ہے, وہاں پر ایجوکیشنل ایکسپینڈیچر کی ایلوکیشن کس طرح ہوتی. اینڈ دین وی ہیو ٹو موو آن فرام دیئر. آلسو بٹوین 1965 اینڈ 1988, یہ کچھ فگرز آپ کے لیے پیش کر رہا ہوں. Tertiary enrollments increased at an annual rate of 12% in low-income countries, 10% in middle-income countries, and 7% in developed countries. تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو انڈر ڈیولپڈ کنٹریز ہیں یا لو انکم کنٹریز ہیں, ان میں پچھلے 4 یا 5 دہائیوں میں, ڈیکیڈز میں, ٹرشری انرولمنٹ میں اضافہ ہوا. اینول ریٹ ان کا 12%. اینڈ ویری نیچرلی ڈیولپڈ کنٹریز میں اب وہ ریٹ ذرا کم ہے, بیکاز they have already reached a point where many people have attained higher education, اور ان کا بیسک تھرسٹ اب وہ ایک سائیکل میں آ چکے ہیں جہاں پر آٹومیٹکلی پیپل آر اینٹرنگ ان دس فیلڈ اینڈ دے ہیو بین گیون فیسلٹیز, فنڈنگ ہے, گرانٹس ہیں, ریسرچ فیسلٹیز ہیں, سو دے ہیو انٹرڈ انٹو اے کمفرٹیبل سیٹلڈ سائیکل. ہم ابھی اس سائیکل کی طرف بڑھ رہے ہیں, بٹ اسٹل ایز آئی سیڈ کہ ابھی اس میں انرولمنٹ میں اضافہ تو ہوا ہے, بٹ اسٹل ڈیولپنگ کنٹریز آر فار بیہائنڈ. انرولمنٹ ان ہائر ایجوکیشن رینجز, اب آپ اس میں کمپیریزن ذرا دیکھیے یونائٹیڈ اسٹیٹس کا اور کینیڈا کا ود سب سہارن افریقہ. یونائٹیڈ اسٹیٹس میں دیر آر 5,591 پیپل enrolled in higher education per 100,000 population, اور یہی فگر کینیڈا کے لیے is 5,102 people in tertiary education per 100,000 of population. And this figure drastically falls to only 16 per 100,000 people when we come to sub-Saharan Africa. In developing countries, only 1.2% of corresponding age groups are enrolled in tertiary education, as compared to 19.2% in developed countries. یہ UNESCO 1993 کی رپورٹ ہے کہ اگر corresponding age group کے 19.2% لوگ ہائر ایجوکیشن حاصل کر رہے ہیں ڈیولپڈ کنٹریز میں, تو اسی ایج گروپ کے صرف 1.2% لوگ ڈیولپنگ کنٹریز کے ہائر ایجوکیشن حاصل کر رہے ہیں. سو یو کین سی دیر از اے ہیوج گیپ ان اسپائٹ آف دا فیکٹ اینڈ ان اسپائٹ آف دی فگرز وچ وی ہیو سین دیٹ 12% کے ریٹ پہ گرو کر رہے ہیں انڈر ڈیولپڈ کنٹریز میں ہائر ایجوکیشن, ابھی بھی گیپ از انارمس. نو وائی اٹ از سو ڈیفیکلٹ in developing countries to invest in higher education, and what are the various constraints in developing countries when it comes to higher education. ایک نگاہ ہم ان constraints پہ ڈالتے ہیں. سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ 5 priority areas ہیں جو لٹریچر نے آئیڈینٹیفائی کی ہیں. 5 areas need to be addressed, 5 areas need to be focused on. پہلی چیز ہے give priority those institutions that contribute most to the society, such as institutions of basic sciences, institutions of applied sciences, engineering and technology. Now اس پہ ہم ڈیٹیل میں بات کریں گے جب ہم ایجوکیشن آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی پہ بات کریں گے, لیکن یہاں پر یہ کہنا ریلیونٹ ہوگا کہ جو ہم نے نام لیے ہیں بیسک سائنس, اپلائڈ سائنس, انجینئرنگ اور ٹیکنالوجی, ان 4 ایریاز کو آپ اگر ایکویشن سے باہر کر دیں تو آپ کنٹری کی ڈیولپمنٹ پہ کیپ لگا دیتے ہیں, کنٹری کی ڈیولپمنٹ کو روک دیتے ہیں. جب تک انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی ایڈوانس نہیں ہوگی, جب تک بیسک سائنسز میں اور اپلائڈ سائنسز میں کام نہیں ہوگا, انڈیجنس لوکل کام, تب تک وہ کنٹری پروگرس کے پاتھ پہ نہیں چل سکتی. کیونکہ ایک پروگرس جو اکنامک پروگرس جسے ہم کہتے ہیں, وی کی ناٹ سیپریٹ دیٹ اکنامک پروگرس فرام ٹیکنالوجیکل اینڈ سائنٹیفک پروگرس. آج کے زمانے میں یہ پاسبل نہیں. پچھلے زمانوں میں بھی آپ دیکھیں تو ایگریرین اکانومیز یا وہ اکانومیز جو پیورلی ایگریکلچر کے اوپر بیس تھیں, جیسے جیسے حکومتیں, کورٹس,
بادشاہت بڑی بہت بڑی، وہ ایگریرین اکانومیز کلیپس کر گئیں کیونکہ ان کے پاس کوئی ٹیکنالوجیکل انجینئرنگ سپورٹ نہیں تھی. ویسٹ نے جب ایجوکیشن کو، نالج کو اپنایا تو سائنٹیفک بریک تھروز ہوئے، ٹیکنالوجی میں بریک تھروز ہوئے، بیسک سائنسز میں بریک تھرو ہوئے، اینڈ دے اسٹارٹیڈ لنکنگ دیئر economic growth with their scientific growth, their economic growth with their growth in technology. تو آپ دیکھیں اب تائیوان ہے، ساؤتھ کوریا ہے، یہاں پر جو میجر آپ کو اکنامیکل ایک انقلاب نظر آتا ہے، اس کی کیا ریزن؟ اس کی ریزن یہ ہے کہ انڈسٹری in collaboration with the scientists and technicians has been able to produce high quality products. اور اسی وجہ سے South Korean and Taiwanese and other Far Eastern countries, some of them have attained the status of Asian tigers. Why? Because they have technicians and scientists who can translate the ideas of engineers into actual products. جو ڈیولپنگ کنٹریز ہیں، اسپیشلی ہم اگر اپنی کنٹری کی بات کرتے ہیں، ہماری کنٹری میں ابھی سائنٹسٹ اور ٹیکنیشین کی ریشو بہت کم ہے. جیسے R&D کے سائنٹسٹ یا R&D جو کر رہے ہیں ٹیکنیشین، ان کی بھی ریشو پر 10,000 آف پاپولیشن یا پر 1000 آف پاپولیشن ہم نیکسٹ سیشنز میں دیکھیں گے کہ وہ ریشو ابھی باقی دنیا سے بہت کم ہے. اسی لیے ہمارے ہاں جو سائنٹیفک ڈیولپمنٹ ہے اس کو ہمارے ذہنوں میں اس کا لنک اکنامک ڈیولپمنٹ سے نہیں بنتا، بٹ دے ہیو ٹو بی لنکڈ. یہ پرائرٹی ایریا ہے. اگر جب تک ہم اپنی ان انسٹیٹیوشنس کو جو بیسک سائنٹسٹ یا اپلائیڈ سائنٹسٹ یا انجینئرز یا ٹیکنیشینز پیدا کر رہی ہیں، جب تک ہم ان کو اکانومی کے ساتھ لنک نہیں کریں گے، جب تک ہم ہماری انڈسٹری اور انسٹیٹیوشن کے درمیان برجنگ نہیں ہوتی. انڈسٹری شوڈ ٹیل دیم واٹ از نیڈیڈ بائی دی پیپل، واٹ از نیڈیڈ بائی دا مارکیٹ، اینڈ دیز انسٹیٹیوشن شوڈ بی ایبل ٹو پروڈیوس پیپل ہو کین پروڈیوس واٹ از ریکوائرڈ بائی پیپل. تو پھر سائنٹیفک ڈیولپمنٹ اور بریک تھروز کا فائدہ جو ہے وہ ہمیں ڈیولپمنٹ کی فارم میں نظر آنا شروع ہوتا ہے. تو ایک تو یہ ایریا ہے. دوسری چیز جو امپورٹنٹ ہے، دیٹ از انویسٹنگ ان کوالٹی کنٹرول اینڈ انسینٹو میکنزمس فار انکریجنگ دی پرائیویٹ پروویژن آف ہائر ایجوکیشن. ہم نے جیسے پہلے عرض کیا کہ جب تک انڈسٹری بیچ میں انوالو نہیں ہوگی تب تک صرف ہائر ایجوکیشن فار اٹس اون سیک ہیز نو یوز. اگر ہم PhDs یا ماسٹرز یا MPhils پروڈیوس کیے جا رہے ہیں اور وہ صرف پڑھانے کا کام کر رہے ہیں یا وہ صرف ایکیڈیمک فیلڈ سے منسلک ہیں اور انڈسٹری کے ساتھ ان کا کوئی رابطہ نہیں ہے، تو پھر ہم ریئل یوٹیلائزیشن ان لوگوں کی نہیں کر رہے. تو انڈسٹری ہیز ٹو کم فارورڈ. اور اس میں جو ایریا جہاں پر ایکچولی انڈسٹری اینڈ دی سائنٹسٹ اینڈ دی ٹیکنیشینز ریئلی میٹ از دی ایریا آف کوالٹی کنٹرول. کوالٹی کنٹرول وہ ایریا ہے جہاں پر انجینئرز نے، ٹیکنیشینز نے، سائنٹسٹ نے کنٹرول لمٹس دینی ہیں انڈسٹریل پیپل کو، انڈسٹریل لوگوں کو، کہ کہاں آپ کی اپر کنٹرول لمٹ ہے، کہاں آپ کی لوور کنٹرول لمٹ ہے، اس کے بیچ میں جو پروڈکٹ بن رہا ہے وہ ٹھیک ہے، اس کے اوپر اور نیچے جو پروڈکٹ بن رہا ہے وہ ریجیکٹ ہے. اینڈ دیز ہیو ٹو بی پرووائڈ بائی دا پیپل ہو آر experts in stats, people experts in maths, and people expert in engineering and technology. So this link of industry and scientists or technicians is crucial and important. Third area to be focused on is that under some circumstances, give priority to alternative approaches in the provision of tertiary education. ہر صورت میں یہ ممکن نہیں کہ تمام کے تمام لوگ جو ہیں وہ MS کریں یا MPhil کریں یا PhD کریں. تو اس صورت میں کچھ الٹرنیٹیو میکنزم ہمارے پاس الائیو ہونے چاہیے فار پرووائڈنگ ہائر ایجوکیشن، لائک مے بی اسٹارٹنگ شارٹ ٹرم کورسز اور شارٹ ٹرم پروگرامس، کنڈینس پروگرامس، جن سے لوگ فائدہ اٹھا سکیں اور اتنا زیادہ انویسٹ بھی نہ کرنا پڑے گورنمنٹ کو یا اداروں کو، اور اتنا زیادہ ٹائم بھی نہ لگے، لیکن ان میں اسکلز اور نالج کا ٹرانسفر ہوتا رہے. فورتھ ایریا وچ نیڈس ٹو بی looked upon and needs to be focused is to invest in underrepresented groups such as women and students from rural areas. Again, we have been talking about target groups in human resource development, and we have been saying that the need is کہ جو underrepresented یا suppressed target groups ہیں ان کو identify کیا جائے اور ان کو مین اسٹریم
ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ کی جو دوڑ ہے اس میں شامل کیا جائے. اب اگر ہم اپنے یہاں دیکھتے ہیں تو ایک کلیئرلی جو سپریس ٹارگیٹ گروپ ہمیں نظر آتا ہے وہ ہے خواتین کا, کہ جن کی ہمیں پرائمری ایجوکیشن میں بھی ہم نے دیکھا کہ وہ بہت پیچھے ہیں, سیکنڈری ایجوکیشن میں بھی وہ بہت پیچھے ہیں, اینڈ سملرلی ان ہائر ایجوکیشن دے آر لیگنگ بہائنڈ مین ان آر کنٹری. سو ایک تو ہمیں خواتین کو ہائر ایجوکیشن میں مردوں کے ساتھ ساتھ مواقع دینے, اور دوسرے وہ لوگ جو رورل ایریا سے جن کا تعلق ہے, اینڈ سم آف دیم آر لکی انف ٹو گیٹ ایجوکیشن ان کالجز اینڈ یونیورسٹیز, ان کو ہم نے مزید انسینٹو دینے ہیں اور مزید انوالو کرنا ہے ہائر ایجوکیشن میں, سو دیٹ اف دے بیکم نالج کریٹرز اینڈ نالج پرووائڈرز, تو جو ان کے اپنے لوکل ایریاز ہیں ان کی قسمت اور ان کے حالات جو ہیں وہ بدلنے شروع ہو جائیں گے. جسٹ امیجن اف 5-6 پیپل فرام اے ریموٹ ایریا وہ گورنمنٹ کی ہیلپ سے ایک پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کی صورت میں ایک یونیورسٹی کا آغاز کرتے ہیں ایک چھوٹے ایریا میں, اور پھر وہاں فنڈنگ سے اور لوگوں کی مدد سے اور اپنی مدد آپ سے اور ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ کی دوسری اسٹریٹجیز سے وہاں پر آہستہ آہستہ ڈیولپمنٹ شروع ہو جاتی ہے اور ٹرشری ایجوکیشن شروع ہو جاتی ہے, لنک کر دیا جاتا ہے اس کو کالج سے, اسکول سے, تو پھر یو کین سی دیٹ دا ہول فیٹ اینڈ فیوچر آف اکانومی آف دیٹ پرٹیکولر ایریا ول چینج. سو یہ امپورٹنس زیر نظر رکھتے ہوئے, سامنے رکھتے ہوئے, it is important that we target the groups which are not very well represented in higher education. And finally, the fifth thing is to give priority to career guidance and counseling at the upper secondary level to help people make more rational choices for higher education. کیونکہ higher education ایسی چیز تو نہیں ہے کہ once people are actually at the stage of MA or MSc, then they think کہ اب میں کیا کروں. اس میں بیسٹ یہ ہے کہ ہم اپنے اسکولز جو ہیں, اپنے اسکول لیول کے جو سینئر اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں, گریڈ 10 کے 11 کے جو او لیولز میں سیکنڈری لیول میں ہیں, ان کو ہم کیریئر کاؤنسلنگ اور ان کی ہم گائیڈنس کے لیے کچھ انفارمیشن انہیں دینی شروع کریں, سو دیٹ دے اسٹارٹ پکنگ اپ دیئر چوائسیز فار ہائر ایجوکیشن. ایک تو ہے نا کہ لوگ چاہتے ہیں میں ڈاکٹر بن جاؤں, انجینئر بن جاؤں, دیٹ از فائن, لیکن اس کے علاوہ جو لوگ ڈاکٹر انجینئرز نہیں بنتے ان کو پھر ہم کس طرح اٹریکٹ کریں کہ وہ فزکس میں آئیں, یا وہ نیوکلیئر ٹیکنالوجی میں آئیں, یا وہ کیمسٹری میں آئیں, یا آرگینک کیمسٹری میں آئیں, یا میرین بایولوجی میں آئیں, یا اکاؤنٹنگ میں آئیں, پھر ہم انہیں کس طرح سے اٹریکٹ کریں. دیٹ از دی پلیس ایٹ سیکنڈری اسکول لیول ویئر دیٹ ورک شوڈ اسٹارٹ, ویئر the students, the young students start thinking about entering into various careers which are related with higher education. اس کے علاوہ we will now talk about some of the macro level strategies for higher education جن کی ضرورت ہمیں ہوتی ہے when we are talking about implementing the higher education in the country, when we are talking about increasing the level of higher education in the country. تو وہ کون سی میکرو لیول اسٹریٹجیز ہیں بینگ ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ پرسن جو ہم لوگوں کو پتہ ہونی چاہیے. سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ انسٹیٹیوشنز آف ہائر ایجوکیشن شوڈ کیپ پیس ود دا اسکل ریکوائرمنٹس آف امپلائنگ ایجنسیز. اب یہ گیپ جو انڈسٹری میں اور ایجوکیشن امپارٹنگ انسٹیٹیوشنز میں موجود ہے, یہ گیپ امپورٹنٹ ہے اس کو آئیڈینٹیفائی کرنا اور اس کو ختم کرنا. میں نے پہلے بھی عرض کیا, اگر فار ایگزامپل انڈسٹری میں ایک خاص پروڈکٹ کی ڈیمانڈ ہے اور ہائر ایجوکیشن پرووائڈ کرنے والی انسٹیٹیوشنز جو بھیج رہی ہیں مارکیٹ میں, دوز گریجویٹ لیک دی اسکلز آف پروڈیوسنگ دیٹ پروڈکٹ, تو پھر انڈسٹری اور ایجوکیشن امپارٹنگ انسٹیٹیوشن کے درمیان گیپ موجود رہے گا. دس گیپ کین اونلی بی ریڈیوسڈ if there are periodic meetings and periodic reviews undertaken by both industry and the educational institutions to assess where the market is going, and are we means education imparting institutions, are we preparing our graduates for the market or we are preparing them according to our curriculum only. So curriculum کی جو اپ گریڈنگ ہے frequent, curriculum کی جو innovative اس میں ٹچ ہے کہ آپ مارکیٹ کے ساتھ اس کو اپ گریڈ کرتے رہیں, دیٹ نیڈس ٹو بی ڈن. اور وہ تبھی پاسبل ہے جب ایسے میکنزم ایگزسٹ کریں جو ان دونوں انسٹیٹیوشنس کو ایک دوسرے کے قریب لائیں. سو انسٹیٹیوشنز آف ہائر ایجوکیشن شوڈ کیپ پیس ود دی اسکلز ریکوائرمنٹ آف امپلائنگ ایجنسیز وچ مینس انڈسٹری. اینڈ آئی ہیو آلریڈی مینشنڈ دیٹ ہائر ایجوکیشن از ناٹ فار اٹس اون سیک.
ہم ایک شخص کو پی ایچ ڈی کرا کے پھر اس کا فائدہ اگر نہ اٹھائیں تو اٹ از جسٹ لائک کہ آپ کے ہاتھ میں خزانہ لگ گیا اور آپ نے اس کا فائدہ نہیں اٹھایا, اس کو بند کر کے زمین میں دفنا دی یا اس کے اوپر سانپ بن کے بیٹھ گئے, تو اس کا فائدہ نہ تو اس شخص کو ہو اور نہ ہی ملک اور قوم کو ہو. ایسی ایجوکیشن کا تو کوئی فائدہ نہیں. سو وی نیڈ ٹو بی کیئرفل اباؤٹ دس گیپ. سیکنڈ تھنگ از کنٹینیوڈ اینڈ انکنڈیشنل فنڈنگ. اب یوزلی گورنمنٹ جب فنڈ کرتی ہیں ہائر ایجوکیشن کو تو بے تحاشا فنڈ کرتی ہیں. یہ ڈیولپنگ کنٹریز کا ایک خاص پیٹرن ہے. اور وہ انکنڈیشنل فنڈنگ ہوتی ہے بیکاز دے تھنک دیٹ اف وی کین پروڈیوس مور پی ایچ ڈیز اینڈ اف وی کین پروڈیوس مور پیپل ود ہائر ایجوکیشن تو اس سے ایک سائنٹیفک بیس ڈیولپ ہو جائے گی, اس سے ایک ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کا کلچر ڈیولپ ہو جائے گا. اٹ از رائٹ. لیکن اگر وہ فنڈنگ بالکل انکنڈیشنل ہے اور کنٹینیوڈ چلی جا رہی ہے تو دین ہائر ایجوکیشن کے اندر ایک انرشیا پیدا ہو جاتا ہے کہ یہ انسٹیٹیوشنز ریلیکس ہو جاتی ہیں کہ ہمیں تو فنڈ مل ہی رہے ہیں, ہمیں تو گرانٹس مل ہی رہے ہیں, ہمارے فیکلٹی کے لوگ تو فلاں گرانٹ کے اوپر باہر چلے جاتے ہیں, ہمارے فیکلٹی کے لوگ تو گرانٹس کے اوپر پی ایچ ڈی کر لیتے ہیں. دے سارٹ آف انٹر انٹو کمفرٹ زون یا یہ کہیں پلیسنٹ ہو جاتے ہیں, کمپلیسنٹ ہو جاتے ہیں. اس کمپلیسنسی کو توڑنا ہے. سو گورنمنٹ کی گرانٹس اور گورنمنٹ کی فنڈنگ کے لیے یونیورسٹیز نیڈ ٹو کمپیٹ ود ایچ ادر اینڈ گورنمنٹ آلسو نیڈس ٹو ڈیوائز کرائٹیریاز فار گیونگ گرانٹس اینڈ فنڈس کہ کس بیس پہ ہم اس یونیورسٹی اے کو یہ اماؤنٹ دے رہے ہیں اور یونیورسٹی بی کو یہ اماؤنٹ نہیں دے رہے. These criterias, these standards should be very clear and they should be acted upon on the basis of equity and justice تاکہ سینس آف کمپٹیشن یونیورسٹیز میں رہے, وہ اپنے کورسز کو, کریکولرس کو, اپنے سسٹمز کو, اپنی فیکلٹی کو آن دیئر ٹوز رکھیں. تو پھر یہ جو چین ہم سجیسٹ کر رہے ہیں چلانے کی یہ چلے گی. اس کے علاوہ کنٹری میں بی فلڈڈ ود ڈاکٹرز اور سول انجینئرس, اور یہ ہم نے دیکھا پاسٹ میں. ہم نے اپنی کنٹری کی ایگزامپل ہم دیکھتے ہیں کہ 60s تک کہا جاتا تھا کہ ہمارے پاس میڈیکل کالجز کم ہیں. اس کے بعد پوسٹ 60s کا جو زمانہ آیا اس میں مینی میڈیکل کالجز ور اوپنڈ, اور آئی تھنک ناؤ دیر آر 7-8 میڈیکل کالجز ان دا کنٹری, مے بی مور دین دیٹ, وچ آر پرووائڈنگ ڈاکٹرس. اور کہنے کو ڈاکٹرس بہت ہیں کنٹری میں, ان امپلائمنٹ ہے ڈاکٹرس میں, جس کا مطلب ہے ان کا نمبر زیادہ ہے. وہ ایک فرق چیز ہے کہ ہمارے گاؤں میں, ہمارے چھوٹے شہروں میں, ہمارے اسمال ٹاؤنز میں ڈاکٹر پیشنٹ ریشو ابھی بھی ویسی ہے جو شاید ڈیولپڈ کنٹریز میں کئی دہائیاں پہلے تھی. لیکن اربن سوسائٹیز میں, ہمارے شہروں میں اب ڈاکٹروں کی کثرت ہے. تو یہ نہ ہو کہ ہم ڈاکٹر زیادہ پروڈیوس کر دیں, انجینئر زیادہ پروڈیوس کر دیں, فلڈ کر دیں اپنی کنٹری کو ایٹ ون پرٹیکولر ٹائم. اور اس لیے میں اس پہ بار بار اسٹریس دے رہا ہوں کہ ہمارے کیس میں یہ ہو چکا ہے کہ ہمارے پیرنٹل پریفرنسز ہوتی تھیں کہ بچے نے یا انجینئر بننا ہے یا ڈاکٹر بننا ہے. اب اسے کیا ہوا, انجینئر اور ڈاکٹر تو بچے بنتے گئے, بے تحاشا بنتے گئے, ان میں خواتین بھی تھیں, مرد بھی تھے. اب مینجمنٹ سائڈ پہ لوگوں کا ایمفسس نہ رہا. 70s تک کی بات کر رہا ہوں, کیونکہ 74-75 تک ایم بی اے کا کوئی خاص رجحان ایز کمپیئر ٹو میڈیسن اینڈ انجینئرنگ نہیں تھا. تو ایک پروفیشنل مینجمنٹ کا گیپ آنا شروع ہو گیا کنٹری میں. اب ایمفسس شفٹ ہوا مینجمنٹ کی طرف. بے تحاشا ہم نے ایم بی ایز پروڈیوس کیے, مینیجرز پروڈیوس کیے. شاید اس رفتار سے انڈسٹری نہیں بڑھی, شاید اس رفتار سے ہمارے ہاسپٹلز نہیں بنے جیسے ہم نے ڈاکٹرز پروڈیوس کیے, شاید اس رفتار سے ہمارے کنسٹرکشن پروجیکٹس نہیں بنے جس رفتار سے ہم نے انجینئرز پروڈیوس کیے. اور اب ناؤ وی ڈونٹ ہیو سائنٹسٹ, اب ہمارے پاس ٹیکنیشینز نہیں, سائنٹسٹ نہیں ہیں. تو یہ جو عدم توازن ہم دیکھتے ہیں کہ ہم ایک طرف لگ جاتے ہیں, کبھی ڈاکٹرز کی طرف, کبھی انجینئرز کی طرف, کبھی مینیجرز کی طرف, اینڈ دین وی مس آن دا امپورٹنٹ ایریاز لائک اکاؤنٹنسی, لائک سائنٹسٹ, لائک ٹیکنیشینز. اب ہمیں چاہیے سائنٹسٹ, کیونکہ ہماری کنٹری میں جو لوگ ماسٹرز کرتے ہیں کیمسٹری میں, فزکس میں, موسٹ آف دیم اینٹر انٹو ٹیچنگ. کمفرٹیبل سی جاب ہے, آپ ٹیچنگ میں چلے گئے یا کسی لیبارٹری کے ساتھ ایسوسیٹ ہو گئے اور اکیڈیمک کام آپ نے کیا, ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ نہیں کی. اپنی نالج کا, اپنی سکلز کا آپ نے ملک کو وہ فائدہ نہیں دیا کہ آپ نے کوئی نئی چیز, ضروری نہیں ہے کہ آپ ایک بڑا پروڈکٹ ڈسکور کر دیں, یہ تو ڈسکوریز یا کوئی ٹیکنالوجیکل بریک تھرو کر دیں. آپ انڈیجنس نالج تو کریٹ کر سکتے ہیں نا, کہ ہم اپنے کانٹیکس میں تو میڈیسن میں بے تحاشا چیزیں ہیں جن پہ ہم ریسرچ کر سکتے ہیں جو ہماری سوسائٹی کے مطابق, جیسے کلونجی کے اوپر, شہد کے اوپر
ہمارے یہاں کام نہیں ہوا. اسی طرح بیسک سائنسز کے اوپر ہم پڑھا دیتے ہیں لوگوں کو کانسیپٹ, لیکن ہم نے ان کے اوپر کام نہیں کیا. وی نیڈ ٹو ڈو دیٹ اینڈ وی نیڈ ٹو بی بیلنسڈ. ہم ہائر ایجوکیشن میں میرین بایولوجسٹ بھی پروڈیوس کریں اور اوشنوگرافر بھی پروڈیوس کریں اور ملٹری اسٹریٹجسٹ بھی پروڈیوس کریں اور آرگنائزیشنل اسٹریٹجسٹ پروڈیوس کریں, ڈاکٹرس کو, انجینئرس کو پروڈیوس کریں. ہمارے یہاں میڈیکل میں اگین دیر از اے پرابلم, کیونکہ میڈیکل ایک ایسا فیلڈ ہے جس میں ہمارے یہاں بہت اچھی انسٹیٹیوشنس موجود ہیں, اچھے طریقے سے پڑھایا جاتا ہے, ورلڈ کلاس ڈاکٹرز ہمارے یہاں پروڈیوس ہوتے ہیں. اور اس میں کہنے میں پرسنلی بھی میں نے دیکھا ہے, آپ بھی دنیا میں جو لوگ گھومے پھرے ہیں دے نو اٹ, اور جو اپنے اخباروں کے ذریعے, میڈیا کے ذریعے دیکھتے ہیں دے آل نو اٹ. پاکستان ہیز پروڈیوسڈ ونڈرفل ڈاکٹرز اکراس دا ورلڈ اینڈ ونڈرفل پروفیشنلز اکراس دا ورلڈ. لیکن ہماری جو میڈیکل ایجوکیشن ہے اس میں ریسرچ کا ایلیمنٹ مسنگ ہے. وی کین ماسٹر دی آپریٹو ٹیکنیکس, وی کین پروڈیوس کارڈیاک سرجنس, وی کین پروڈیوس کارڈیالوجسٹ who are good, excellent in diagnosis and in treatment, but they are not adding any new thing in the body of medical literature of Pakistan. ہمیں یہ تو پتا ہے کہ جنرلی ہارٹ ڈیزیز کے رسک فیکٹر کیا ہیں, اسموکنگ ہے, اسٹریس ہے, ہائی لیول آف کولیسٹرول, ڈائبٹیز ہے, ہائپر ٹینشن ہے. لیکن کیا ایگزیکٹلی یہی فیکٹرز پاکستان میں بھی ہارٹ ڈیزیز کاز کر رہے ہیں یا کوئی اور فیکٹر؟ جو ایج گروپ دوسری دنیا میں ہارٹ ڈیزیز میں, اسکیمک ہارٹ ڈیزیز میں متاثر ہو رہے ہیں, کیا وہی ایج گروپ پاکستان میں متاثر ہو رہے ہیں, یا پاکستان کی اپنی کوئی ایٹیولوجی یا کازز جسے ہم کہتے ہیں ہارٹ ڈیزیز کی, اسکیمک ہارٹ ڈیزیز کی, ہماری اپنی کوئی ایٹیولوجی ہے؟ ہمارے یہاں کیوں بریسٹ کینسر اتنی تیزی سے پھیل رہا ہے؟ ہمارے یہاں کیوں لنگ کینسر آن دا رائز ہے؟ سو وی نیڈ ٹو انویسٹیگیٹ تھنگس ان آر لوکل پرسپیکٹو. وی کی ناٹ جسٹ keep on reading their journals and keep on reading their books and ٹھیک ہے, اس سے ڈاکٹر صاحب تو بہت بڑے بن جائیں گے, ان کا نام بھی بہت بڑا بن جائے گا, پیسے بھی بہت بن جائیں گے, لیکن what will happen to the country؟ جو ہماری اپنی لوکل پرابلمس ہیں, کئی پرابلمس تو میڈیکل پرابلمس باہر ہیں ہی نہیں, جس طرح ووم انفیسٹیشنس ہیں, پیٹ کے کیڑے ہیں, ابھی ایک ہماری اپنی لوکل پرابلم ہے جو ڈیولپنگ کنٹریز کی پرابلم. ٹیوبرکلوسس ہماری پرابلم, ڈینگو فیور ہماری پرابلم. واٹ ریسرچ آر وی کنڈکٹنگ آن اٹ؟ کون سی اسٹرین ہے ڈینگو فیور پہ جو کریٹ کر رہی, کس طرح اس کو ختم کیا جائے؟ کیا اس وقت ہماری لیبارٹریز فرینٹکلی, فیورشلی اس چیز کے پیچھے ہیں؟ وی ڈونٹ سی دیٹ ریسرچ فیور ان دا کنٹری کے. اس چیز کو ہم نے ڈھونڈنا ہے اور اس کا کاز نکالنا ہے. وائی ہیپاٹائٹس بی از سو کامن ان پاکستان؟ ہم ورلڈ بینک کی رپورٹس یا WHO کی سروے پڑھ لیتے ہیں, بٹ کتنی دیر تک ہم ان سرویز اور رپورٹس پہ ریلائی کریں گے؟ آئی ایم ناٹ سیئنگ یہ غلط ہوتی, بٹ وین آر وی گوئنگ ٹو ڈیولپ دی ہیبٹ آف کریٹنگ آور اون نالج؟ وہ تب تک ممکن نہیں ہے جب تک ہماری ہائر ایجوکیشن یونیورسٹیز جو ہیں, جو پرووائڈ کرتی ہیں, وہاں پر ریسرچ کلچر نہیں بنتا. اب اگر یونیورسٹیز میں کلچر ابھی تک از لائک کالجز, the people enter universities to get a degree and then walk out to go to a job, تو پھر یونیورسٹیز آر ناٹ پرفارمنگ دیئر فنکشن. دس کرنٹ پیٹرن انبیلنس جو ہم پروڈیوس کر رہے ہیں, دس نیڈس ٹو بی چینجڈ اینڈ اے ہائی ڈگری آف فلیکسیبلٹی از ریکوائرڈ اینڈ میکرو پالیسیز شوڈ انکریج اینڈ پروموٹ such changes that are responsive to changing needs of the economy, because time has changed, economy is changing, technological scientific environment is changing, and we need to be flexible and we need to cater to those changes by keep on producing people who are highly educated, not only that, but who can create knowledge and who can carry forward this torch of knowledge to future generations by establishing more credible institutions of knowledge imparting, by publishing their work, by stimulating an interest in research. کیونکہ ہمارے یہاں ریسرچ انفارچونیٹلی اس کو جب تک ہم اسٹیمولیٹنگ, انٹرسٹنگ, ایکسائٹنگ اور کوئی انسینٹیو اس میں نہیں دیں گے, وائی شوڈ پیپل انڈر ٹیک ریسرچ؟ اٹ از اے ویری ٹف, ویری ہارڈ جاب. تو اس کو ہمیں پروموٹ کرنا ہے, اس کو ہمیں اپنے کریکولاز میں انکریج. ہم پڑھاتے تو ہیں, بزنس ریسرچ کا کورس پڑھاتے ہیں, بٹ دیٹ از موسٹلی ایکشن ریسرچ, کارپوریٹ لیول کی جو ہم کرتے ہیں, کمرشل ریسرچ یا
انڈسٹریل ریسرچ, ہمیں تھوڑا سا اس میں ایکڈیمک ریسرچ کا ٹچ ڈالنا چاہیے یا ڈالنا ہوگا, so that people are exposed to how knowledge is created, because knowledge is not created in the corporate world. ٹھیک ہے, ہمارے لیے وہ لیبارٹریز, we come up with a proposition and then we test that proposition in industry and then we find out whether یہ صحیح ہے یا نہیں ہے. But the actual knowledge is created by the academicians who are sitting in universities and who have the knowledge and skills to conduct proper research. So ہمیں اس کلچر کو پروموٹ کرنا. اس کے علاوہ کی جو کچھ میکرو اسٹریٹجیز ہیں اس میں important thing, and that is again important from our point of view because we have witnessed it as students and you must have witnessed it as students, that the political interference in terms of admissions and mobilization of youths to get involved in politics. Now these are two things which you must have noticed in our universities. ایک تو political interference بہت ہے. کچھ ہماری یونیورسٹیز تو اس طرح ہیں کہ وہ پولیٹیشینس کا اکھاڑا لگتی ہیں کہ یہاں سے یہ اپنی نرسری یا جو نو وائس ہیں وہ پروڈیوس کر رہے ہیں. ایڈمیشن کے اوپر پولیٹیکل انٹرفیرنسز ہیں, ماحول کے اوپر پولیٹیکل انٹرفیرنسز ہیں. یوتھ کا جو یونیورسٹیز میں لوگ داخل ہیں ان کا کام ملک کو چلانا ہے فیوچر میں. دے نیڈ ٹو سیریسلی فوکس آن دا ایجوکیشن وچ دے آر گیٹنگ ایٹ دیٹ مومنٹ, چاہے وہ سائنس کی ایجوکیشن ہے, چاہے مینجمنٹ کی ہے, چاہے ہیومینٹیز کی ہے, چاہے وہ لٹریچر کی ہے یا آرٹس کی ہے. اگر ان کا فوکس خراب ہو جائے, اگر ان کا فوکس پالیٹکس کی طرف موڑ دیا جائے اور ان کو پالیٹکس میں انوالو کر دیا جائے تو شاید وہ پالیٹیشین کل کو بن جائیں. اٹ از کوائٹ پاسبل. کچھ کیسز ہیں ہمارے کنٹری میں بھی ہیں جہاں پالیٹیشینز اسٹوڈنٹ لائف سے شروع ہوئے اور آج وہ لیجسلیٹرز ہیں. بٹ ڈو وی نیڈ لیجسلیٹرز مور اور ڈو وی نیڈ سائنٹسٹ مور؟ Do we need people sitting in the assemblies enjoying all the perks which they can, or do we need people working in laboratories to find cure for dengue fever? یہ I leave it to you to decide. تو اس لیے یہ جو political interference ہے یونیورسٹیز میں کسی بھی فارم میں, that should be there should be a stop to it altogether. اس کو ختم ہونا چاہیے. There should not be any politics in universities. ٹھیک ہے, آپ نے ایک پولیٹیکل ٹچ دینا ہے اسٹوڈنٹس کو, کالج لیول ہیں, پلس آپ ان کو میچور کیجئے مینٹلی. آپ یونیورسٹی کا کام ان کو مینٹلی میچور کرنا ہے, نہ کہ ان کو یونین کے اندر انوالو کر کے ایک دوسرے سے لڑانا ہے. تو آپ ان کو مینٹل میچورٹی دیجئے, پولیٹیکل سینس ان میں خود بخود آ جائے گی. ونس این انسٹیٹیوشن آف ہائر ایجوکیشن شفٹس فرام ایجوکیشنل ٹو پولیٹیکل موڈ. اب اس کو پولیٹیکل موڈ اس لیے کہا جا رہا ہے بیکاز اٹ از اے پرابلم آف ڈیولپنگ کنٹریز. ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنس کو یوز کیا جاتا ہے فار پولیٹیکل پرپزز اینڈ دس از این اوپن سیکرٹ. So once an educational institution enters into that mode of politics, it becomes difficult to get back to the educational or original mode. پھر وہ جو ایک تقدس, وہ ایک جو رسپیکٹ, وہ ایک جو کلچر ہوتا ہے نالج کریشن کا, ریسرچ کا, علم کا, وہ وہاں سے رخصت جب ایک دفعہ ہو جائے اور نعرے بازی اور لاٹھی چارج اور بینرز اور یونینز یہ جب مین فوکس بن جائیں, then education goes on the back seat, then the teachers go on the back seat, and even teachers میں بھی پھر وہ political elements آ جائیں گے and they will know کہ یہاں پہ اگر میں نے سروائیو کرنا ہے تو مجھے فلاں کا ساتھ دینا ہے, فلاں کا ساتھ نہیں دینا, یہ حرکت میں نے نہیں کرنی کیونکہ اس سے میری political ساکھ خراب ہوتی ہے. So they don't remain teachers and they become political agents. So what are we doing? ہم نے اگر پولیٹیشینس بنانے ہیں تو پولیٹیکل سائنس میں لوگوں کو بھیجیں, پولیٹیکل سائنس میں وہ ماسٹرز کریں, پی ایچ ڈی کریں, پالیٹکس کو وہ سیکھیں علم سے, نہ کہ ڈنڈوں اور لاٹھی چارج اور یونین کی ایکٹیویٹیز سے. So that is an important thing, and since it is so much relevant to our country, that is why I am putting some stress on it and that is why I am spending some time on it. The academic decision making process or decision making structures in institutions, especially in our case, generally دنیا میں بھی ایسا ہے لیکن ہمارے کیس میں زیادہ ہے, they lack speed, they have a bit of inertia, clear responsibility individuals کی نہیں ہوتی and there are difficulties in measuring performance. یہ ایک important point تھا where I wanted to bring you, and that was the performance measurement of higher education institutions or performance measurement of universities. Because
اسکولوں کی پرفارمنس ہم میئر کر سکتے ہیں، رفلی ہوتی بھی ہے کہ پاس پرسنٹیج اتنی رہی ان کی، انہوں نے اتنی پوزیشنز بورڈ میں حاصل کی، کالج تھا فلاں اس میں پاس پرسنٹیج ایف اے میں بی اے میں اتنی رہی، بورڈ پوزیشنز یہ لیں. جب یونیورسٹی کی پرفارمنس آپ ان چیزوں پہ جج نہیں کر سکتے. یو کین ناٹ سے کہ یونیورسٹی میں اتنے پرسنٹ اسٹوڈنٹ پاس ہوئے تو یہ بہت اچھا ہے. یونیورسٹی کی پرفارمنس کچھ اور طریقوں سے چیک ہوتی ہے یا کچھ اور طریقوں سے اس کی پرفارمنس اپریزل ہوتی ہے. سو یہ بھی ایک میکرو اسٹریٹجی میں امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، ہاؤ ٹو میئر دی پرفارمنس آف یونیورسٹی، اور اس پہ وی ول اسپینڈ سم ٹائم so that we understand what are we trying to say when we talk about measuring performance of a university. Now, performance measurement in higher education, جب ہم higher education institutions کہتے ہیں تو obviously we mean universities by that. اس میں according to research, the following attributes are required for the universities to sustain and maintain their competitive advantage. یہ جو slide آپ دیکھ رہے ہیں I have taken it from the latest research جس میں ہماری اپنی ریسرچ بھی شامل ہے اور جو باہر بھی ریسرچز ہوتی رہیں کہ یونیورسٹی کی پرفارمنس کو میئر کس طرح کرنا ہے. اس میں جو مین پوائنٹس آتے ہیں کہ کون سے وہ ایٹریبیوٹس ہیں جس کی وجہ سے ایک یونیورسٹی اپنا کمپیریٹیو ایڈوانٹیج کریٹ کرتی ہے. جیسے ہم انڈسٹری میں کہتے ہیں کہ انڈسٹری کی پروفیٹیبلٹی از لنکڈ ود اٹس کمپیریٹیو ایڈوانٹیج، اور ہم نے لاسٹ سیشن میں ذکر کیا تھا کہ کمپیریٹیو ایڈوانٹیج اصل میں لنک ہوتا ہے ہماری کیپیبلٹیز اور کمپیٹنسیز کے ساتھ. اگر انڈسٹری میں بھی جو لوگ بیٹھے ہیں اف دے آر ایکسلنٹ ان میکنگ اینڈ ڈیزائننگ اینڈ ڈسٹریبیوٹنگ اینڈ سیلنگ دا پروڈکٹ، اگر ان میں یہ کیپیبلٹیز اور کمپیٹنسیز ہیں تو وہ اپنی کمپنی کے لیے کمپیریٹیو ایڈوانٹیج کریٹ کر سکتے ہیں. اسی طرح یونیورسٹیز بھی، کیونکہ اب پبلک یونیورسٹیز بھی ہیں، پرائیویٹ یونیورسٹیز بھی ہیں، they have to create their comparative advantage to attract students. تو وہ کیا چیزیں ہیں جن کی وجہ سے ایک یونیورسٹی اپنا comparative advantage gain کرتی؟ First of all is the intellectual capital of university, and intellectual capital of university means human resources of university and specifically the faculty of university. جو make or break ہے یونیورسٹی کا، جو جان ہے یونیورسٹی کی، وہ فیکلٹی. It is the skills and expertise and competencies and capabilities of the faculty of a university which determines its comparative advantage. کیونکہ اگر فیکلٹی کے اندر اسٹوڈنٹس کو پڑھانے کی، اسٹوڈنٹس کا کریکٹر بلڈ کرنے کی، اسٹوڈنٹس کو گائیڈ اور کاؤنسل کرنے کی اسکلز اور کمپیٹنسیز موجود ہیں تو انہیں آپ کوئی بھی اسٹوڈنٹ لاٹ دے دیں، دے ول فلفل دیئر ڈیوٹیز. اور اگر فیکلٹی میں یہ کیپیبلٹیز لیک کرتی ہیں دین دے کین ناٹ ٹریٹ دوز اسٹوڈنٹس مور دین کالج ٹیچرس. پھر تو وہ یہی کریں گے کہ کتاب میں سے پڑھا خود بھی اور پڑھا دیا ان کو اور فارغ کر دیا. اب کتابیں پڑھانے کی جگہ یونیورسٹی نہیں ہے، ریفرنس بکس فائن، بٹ اے یونیورسٹی ٹیچر شوڈ بی ایبل ٹو پرووائڈ مور ٹو دی اسٹوڈنٹس. ناٹ اونلی کہ جو کتاب میں لکھا ہے وہ چیپٹر ڈسکس کیا تو وہی رہے، وہی ایگزامپلس دیں، وہی ڈائیگرامز بنا دیں، وہی کانسیپٹ ڈسکس کر دیے، وہ یونیورسٹی ٹیچنگ نہیں. کالج لیول تک دیٹ از فائن، اسکول لیول تک دیٹ از فائن، بیکاز وی آر ٹاکنگ اباؤٹ جسٹ بلڈنگ کانسیپٹس. یہاں ہم کانسیپٹس اور تھیریز اور کانسٹرکٹس پہ آ رہے ہیں، انہیں ریسرچ کی طرف، ریئل پریکٹیکل لائف کی طرف لے کے جا رہے ہیں. سو پہلی چیز تو ہے ٹیچنگ اسٹاف، وچ مینس دا فیکلٹی، وچ مینس دی ہیومن ریسورسز. سو انٹلیکچوئل کیپٹل وچ از کمپوزڈ آف ٹیچنگ اسٹاف اینڈ ریسرچ اورینٹیشن آف دی ٹیچرس. ایک تو ان کی ٹیچنگ کیپیبلٹیز ہیں. وین وی کال دیم ایز ٹیچنگ اسٹاف وی آر بیسیکلی ریفرنگ ٹو دیئر ٹیچنگ کیپیبلٹیز، ہاؤ مچ دے کین ٹیچ فرام دیئر ایکسپیرئنس اینڈ ہاؤ مچ ایکسٹرا دے کین گیو ٹو دا اسٹوڈنٹس. اور اس کے علاوہ ان کی ریسرچ اورینٹیشنس کیا ہے ٹیچرس کی. اگر تو ٹیچرس نے بھی صرف کتابیں پڑھ رکھی ہیں تو پھر تو وہ اسٹوڈنٹ کو کوئی خاص ایج پرووائڈ نہیں کر سکتے. بٹ اف their papers have been presented in conferences, if their papers have published in journals and they have actually themselves doing active research, تو پھر ان کا ایکسپوجر بہت زیادہ ہے. Then they can provide to the students what another teacher who does not have such exposures cannot provide. So یہ ایک امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے جو ریسرچ نے، امپیریکل اسٹڈیز نے کنفرم کیا ہے. اس کے علاوہ ٹیچرز ایکسپرٹیز، نالج، یہ ان کی کیپیبلٹی ہے کہ ان کی اپنی نالج کتنی ہے، ان کی ایکسپیرئنس کتنا ہے، ایکسپرٹیز کتنی. اینڈ دی یونیک ٹیلنٹ آف ٹیچرس
اب یونیک ٹیلنٹ آف ٹیچر مین ان کے اندر کون سی ایسی چیز ہے جو ایبسولوٹلی اسٹینڈ آؤٹ کرتی ہے ان کو. وہ یونیک ٹیلنٹ کچھ بھی ہو سکتا ہے, وہ یونیک ٹیلنٹ ان کا ڈائیورس بیک گراؤنڈ ہو سکتا ہے, وہ یونیک ٹیلنٹ ان کا ریسرچ سے ریلیٹڈ ہو سکتا ہے, وہ یونیک ٹیلنٹ ان کا مے بی دے ہیو بین ٹیچنگ ابراڈ فار مینی ایئرس. So we have to, construct the intellectual capital of a university around teachers. ابھی تک ہم نے ان کی ایکسپرٹیز کی بات کی, ان کی نالج کی بات کی, ان کے ایکسپیرئنس کی بات کی, ان کی ریسرچ اورینٹیشن کی بات کی. اینڈ what follows from this discussion is that it is the human assets and their capabilities and competencies which create comparative advantage for any organization. And in the case of a university, it is the human asset again. But this time we are not involving everyone in it. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ تمام کے تمام ملازمین کسی یونیورسٹی کے جو ہیں وہ انٹلیکچوئل کیپٹل فارم کر رہے ہیں, بلکہ یہ فیکلٹی ہے ایک یونیورسٹی کی جو اس کی مین جان ہے. جیسے ایک ہسپتال میں ایک ڈاکٹرز ہیں, ہسپتال ڈاکٹرز کے بغیر تو کچھ بھی نہیں. سو ڈاکٹرز ہی ٹریٹ کریں گے, ڈاکٹرز ہی طریقے بنائیں گے, ڈاکٹرز ہی وارڈ مینجمنٹ کریں گے, ڈاکٹرز ہی جونیئرس کو گائیڈ کریں گے. سو یو ٹیک ڈاکٹرز آؤٹ, دیر از نو ہاسپٹل. یو ٹیک فیکلٹی آؤٹ, دیر از نو یونیورسٹی. سو انٹلیکچوئل کیپٹل فارمیشن جو یونیورسٹیز میں ہے, دیٹ از سو کروشل. اس میں اب ہم کچھ تھیمز بریفلی ڈسکس کریں گے جو ایمرج ہوئی ہیں اسی کانسیپٹ سے, ہاؤ ٹو انہینس دی کمپیریٹیو ایڈوانٹیج آف اے یونیورسٹی اور ہاؤ ٹو میئر دا پرفارمنس آف اے یونیورسٹی. سو کچھ تھیمس جو ہم آپ سے ڈسکس کر چکے ہیں. ایک تو ٹیچنگ ایکسپیرئنس ہم نے کہا, دیٹ از اے مسٹ. اس کے علاوہ انڈسٹریل ایکسپیرئنس آف دا ٹیچرس. کیونکہ دیکھیں اگر تو ٹیچرز جو یونیورسٹی میں پڑھا رہے ہیں اگر ان کا انڈسٹری کے ساتھ ایکسپوجر رہا ہے تو پھر, اینڈ ناؤ آئی ایم ٹاکنگ آف مینجمنٹ فار ایگزامپل, دی ٹیچنگ ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ اور ہیومن ریسورس مینجمنٹ اور بیسک مینجمنٹ اور او بی اور اینی کورس ان مینجمنٹ, اینڈ دیٹ پرسن ہیز بین انوالوڈ ود انڈسٹری. He has seen it happening. He knows functional structure کیا ہے because he has not only read it, he has seen it. کہ میری کمپنی میں functional structure تھا یا میری کمپنی میں divisional structure تھا. Now he can relate the theories with divisional structure, and when he comes to deliver a lecture to the students, he will be speaking from his personal experience. He will be sharing his personal insights or personal learnings with the students. اور وہاں پر یہ ٹو وے پروسیس ایکسچینج کا ہو جاتا ہے, کیونکہ اسٹوڈنٹ پڑھ کے آئے ہوں گے بک سے, وہ اپنی لرننگ یا اپنی جو ان کا ایکسپیرئنس ہے اس پرٹیکولر ٹاپک پہ وہ شیئر کریں گے ٹیچر سے, اینڈ ٹیچر ول ٹیل دیم not only the bookish knowledge but also the real practical knowledge, because that teacher has been exposed to industry. That is an important thing when it comes to higher education کے جو ہمارا ٹیچنگ اسٹاف ہے اس کی کیا کوالٹیز ہونی چاہیے, کیا ایٹریبیوٹس ہونے چاہیے. انڈسٹریل ایکسپیرئنس کے علاوہ جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یوزلی یہ ہوتی ہے کہ اگر ایک ٹیچر کا کنسلٹنگ کا بیک گراؤنڈ ہے, چلے انہوں نے انڈسٹری میں کام بھی کیا اور پھر انہوں نے انڈسٹری کے ساتھ ایز اے کنسلٹنٹ کام کیا مختلف انڈسٹریز میں, کہیں انہوں نے کوالٹی مینجمنٹ کی اسائنمنٹ سپروائز کی, کہیں انہوں نے انسٹیٹیوشنل بلڈنگ کی اسائنمنٹ سپروائز کی, کہیں انہوں نے پرفارمنس اپریزل سسٹم ان پلیس کیے, کہیں انہوں نے جاب ڈسکرپشنز, جاب اسپیکس, انسٹیٹیوشنل بلڈنگ اینڈ جاب ڈیزائن کا کام کیا, کہیں انہوں نے ریسٹرکچرنگ کی, کہیں انہوں نے چینج مینجمنٹ میں کام کیا. اب یہ ہیوج ایکسپوجر ہے, کیونکہ کنسلٹنگ کے 2-3 سال اگر ان کے کسی ٹیچر کے یا کسی شخص کے 4-5 سال کا ایکسپیرئنس ہے تو ہی کین ریئلی شیئر اٹ ود ہز اسٹوڈنٹ. کیونکہ پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ کنسلٹنگ جب انسان کر رہا ہوتا ہے تو آپ وہاں پہ ایز اے ڈاکٹر ہی جاتے ہیں, تو آپ اس کمپنی کے سر سے لے کے پیر تک ہر جو پرابلم آپ کو دی جاتی ہے آپ اس کی جڑ تک جاتے ہیں. تو وہ اپروچ جس سے آپ جڑ تک جاتے ہیں وہ آپ اسٹوڈنٹ کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں, اور یہ آبویسلی اگر کنسلٹنگ ایکسپیرئنس ہے اونلی دین یو کین شیئر اٹ ود اسٹوڈنٹس. تو کنسلٹنگ اینڈ ٹریننگ ایکسپیرئنس, کیونکہ کنسلٹنٹس ایک تو یہ جو میں نے عرض کیا کہ وہ سارے کام کرتے ہیں, اور ایک گروپ آف کنسلٹنٹس ہے جو انڈسٹری کے لوگوں کو ٹرین کرتا ہے, دوز پیپل ہو ٹرین دا ٹاپ مینجمنٹ. جیسے آپ نے اکثر سنا ہوگا کسٹمر کیئر کے اوپر ایک سیمینار ہوا, فلاں کمپنی نے کرایا, یا ایک کمپنی ہے اس نے پرابلم سالونگ کے اوپر سیمینار کرایا, ڈیسیژن میکنگ کے اوپر سیمینار کرایا, لیڈرشپ کے اوپر سیمینار کرایا. یہ ریفریشر ٹائپ سیمینارز
جو لوگ کراتے ہیں دے آر ٹرینرس، اینڈ ٹرینرز اف ٹیچرز آر آلسو ٹرینرز تو پھر ان کی ٹیچنگ کیپیسٹی، ان کی ٹیچنگ امپیکٹ، ان کے ٹیچنگ کا جو تھرسٹ ہے وہ بہت بڑھ جاتا ہے. بیکاز میں ٹریننگ میں آپ کے آگے اسٹوڈنٹس تو نہیں بیٹھے نا، آپ کے آگے مینیجرز بیٹھے ہیں، ٹاپ مینیجرز بیٹھے ہیں who will ask you and interrupt you کہ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں this does not happen practically. تو پھر آپ نے ان کے ساتھ جب ڈائلاگ کرنا ہے تو you need to have practical knowledge of the issue as well. اس لیے ٹریننگ کا ایکسپوجر ٹیچنگ میں بہت کارآمد اور یوزفل بن جاتا ہے. تو انڈسٹریل ایکسپوجر، کنسلٹنگ ایکسپوجر، ٹریننگ ایکسپوجر، ریسرچ ایکسپوجر. Now these are the ingredients of a university teacher. These are not the ingredients of a college teacher. These are not the ingredients of a school teacher. لیکن یونیورسٹی ٹیچر میں یہ ایکسٹرا چیزیں ضروری ہیں بیکاز ہی از پریپیئرنگ پیپل فار ہائر ایجوکیشن. ہی از پریپیئرنگ پیپل فار نالج کریشن اینڈ نالج ڈسیمینیشن. ہاؤ کین وی ایکسپیکٹ فرام ہم ٹو prepare people if he himself is only limited to books and only limited to theoretical knowledge. اس لیے یونیورسٹی ٹیچر کے لیے یہ چیزیں ضروری ہیں. ریسرچ اورینٹیشن میں کروشل چیز جو مانی جاتی ہے اسپیکٹ ہے یونیورسٹی کی ٹیچنگ کا، کیونکہ ہم نے جیسے پہلے عرض کیا نالج کریٹ بھی یونیورسٹیز میں ہوتی ہے، ڈسیمینیٹ بھی یونیورسٹیز میں ہوتی ہے. یس اٹ از امپورٹنٹ، اٹ از امپورٹنٹ ٹو نو اور اٹ از امپورٹنٹ دیٹ دا ٹیچرز آف یونیورسٹی ہیو گڈ ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ. یہ آبویس ہے، یو کی ناٹ رائز ٹو دی لیول آف اے یونیورسٹی ٹیچر وداؤٹ پراپر ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ. تو ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ تو ایک چیز ہے جو آپ کو یونیورسٹی میں جونیئر ٹیچر امپلوائے کرا سکتی. اب آپ کی جو فردر پروگرس وہاں ہونی ہے دیٹ ول ڈپینڈ آن ہاؤ مچ یو آر ایکسپیرینسڈ ان ریسرچ، کتنا آپ کا انڈسٹریل یا کنسلٹنگ یا ٹریننگ کا ایکسپوجر. سو یہ جو ہم نے بریفلی بات کی میئرنگ دی پرفارمنس آف یونیورسٹی، یہ اس کانٹیکسٹ میں ہے کہ پرفارمنس ایک ٹرشری ایجوکیشن پرووائڈنگ انسٹیٹیوشن کی پرفارمنس میئر کرنے کے طریقے بھی الگ ہیں. اینڈ اف وی میئر دی یونیورسٹیز اکارڈنگ ٹو دیز کرائٹیریاز اینڈ رینک دیم، تو پھر ہمارے سامنے ایک صورتحال جو آئے گی وہ ہمیں کلیئرلی یہ بتا دے گی کہ وچ یونیورسٹی از ریئلی ہیلپنگ دی سوسائٹی اینڈ ریئلی ہیلپنگ دی کنٹری ان ڈیولپمنٹ. کیونکہ وہ جو گریجویٹ پروڈیوس کر رہے ہیں انہی لوگوں کے ہاتھ میں فیوچر ہے. If they are producing graduates with a research orientation, then, and if they are producing graduates who are conscious of what knowledge is and how to create it and how to disseminate it, تو پھر وہ ملک کی لانگ ٹرم سروس کر رہے ہیں. Otherwise, they are only making money. If they are just giving degrees to their students and fancy skills, presentations, communication, coordination اور باہر انڈسٹری میں دیا، جاب لی، نیا اسٹوڈنٹ لیا، then they are not fulfilling their actual national responsibility, which is to produce people who create knowledge. So آج ہم نے ٹرشری ایجوکیشن پہ بات کی، ہائر ایجوکیشن پہ بات کی، اور ہم نے دیکھا کہ اس کی امپورٹنس کتنی زیادہ ہے. اگر ہم نے ملک کی ترقی کے ساتھ جب تک ایجوکیشن کو لنک نہ کیا، سائنس کو لنک نہ کیا، ٹیکنالوجی کو لنک نہ کیا، تب تک ملک کی ترقی از ناٹ پاسبل، پروگرس از ناٹ پاسبل. So this is another area where human resource development sector exist کرتا ہے، ہائر ایجوکیشن، اور اس میں ہمیں مائکرو لیول پہ اپنی پالیسیز کو بنانا ہوگا. آج کا سیشن ہم یہاں ختم کرتے ہیں. انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم وی ول کم اپ ود another topic in education. Till then, it is خدا حافظ. Thank you.